لیکن ایک بات آپ لوگوں نے ضرور نوٹ کی ہوگی کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے یا قریب ہوتا ہے تو مسلمانوں کی حالات زندگی، مسلمانوں کا رہن سہن، مسلمانوں کے معاملات کچھ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر میں مسلمانوں کو یا عام انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان آتے ہی انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ نظریہ لے لیتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے لہذا ہم اپنی بیچنے والی چیزوں کی قیمت کو بڑھا دیں گے، لہذا ہمیں آمدنی زیادہ ہوگی۔ فروٹ ہے تو اس کی قیمت بڑھا دینی ہے، کھانے پینے والی چیزیں ہیں تو ان کو مہنگا کر دینا ہے۔ رمضان سے پہلے کچھ لوگ اس طرف آ جاتے ہیں، ان کی نظریں فوراً اپنی آمدنی کی طرف لگ جاتی ہیں، اپنے کام کاج کی طرف لگ جاتی ہیں، اپنی تجارت کی طرف لگ جاتی ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، بکری زیادہ ہوگی، آمدنی زیادہ ہوگی۔ لیکن کچھ طبقے اور بھی ہیں، ایک طبقہ اور بھی ہے جو بجائے اس کے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان قریب ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی دکان کو زیادہ ٹائم دیں، اپنی تجارت کی طرف زیادہ توجہ کریں، اپنے مال جو بیچنے والے ہیں اس کو اکٹھا کریں، ان کی نظریں اس طرف نہیں جاتی بلکہ وہ اپنی نظروں کو اور اپنی توجہ کو اس بات کی طرف مبذول کر لیتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، رمضان آ رہا ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں، رمضان آ رہا ہے، ہم نے نماز تراویح پڑھنی ہے، رمضان آ رہا ہے، ہم نے صدقات اور خیرات کرنے ہیں، رمضان آ رہا ہے، ہم نے اپنے مال کی زکات نکالنی ہے، رمضان آ رہا ہے، ہم پورا سال کماتے ہیں، پورے 11 مہینے کماتے ہیں، تجارت کو ٹائم دیتے ہیں، بزنس کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن ایک مہینہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں۔ وہ اپنے کام کاج کو کم کر لیتے ہیں، اپنے معاملات کو سمیٹ لیتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی وہ حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہیں جس حدیث میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ منبر رسول پر قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج تو عجیب عمل دیکھا، اس سے قبل ایسا عمل نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جب میں منبر پر چڑھنے لگا میرے سامنے فرشتوں کے سردار جناب جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے، اور انہوں نے میرے سامنے 3 بددعائیں کی اور مجھے کہا اے اللہ کے رسول ان بددعاؤں پر آپ آمین کہیے۔ تو میں مجبور تھا، حضرت جبرائیل بددعا کرتے ہیں اور میں محمد اس بددعا پر آمین کہتا ہوں۔ 3 بددعائیں آئیں۔ پہلی بددعا کون سی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں باقی 2 کو نہیں چھیڑتا، ایک رمضان کی مناسبت سے جو ہے وہ میں اس کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین نے کہا اس انسان کے لیے ہلاکت ہو، تباہ و بربادی ہو، وہ انسان ہلاک ہو جائے جو انسان اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اور روزے رکھ کر نماز تراویح پڑھ کر اپنی بخشش نہیں کروائی اس نے، تو اس انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ اب 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے عید کا سیزن لگانا ہے، روزے گزر رہے ہیں
کا ٹائم دینا ہے، تراویح گزر رہی ہے گزر جائے، نمازیں ہو رہی ہیں ہوتی رہے، ہم نے نہ رمضان میں نماز کی طرف توجہ دینی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ نماز تراویح پڑھنی ہے، نہ ذکر اذکار کرنے ہیں، نہ توبہ اور استغفار کرنی ہے، نہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے، نہ جنت کا مطالبہ کرنا ہے، ہم نے تو بس اجازت کو مانگنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ذہنیت ایسے بنی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان آنے سے قبل اپنے باقی معاملات کو سمیٹ لیتے ہیں اور ان کی توجہ اللہ کی رحمت کی طرف ہو جاتی ہے کہ ہم نے تو اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے۔ دنیا کا تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے تو وہ باقی 11 مہینوں میں ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، اس کا کوئی نہ کوئی متبادل انتظام ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کا ایک روزہ اگر چھوٹ گیا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انسان ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کے برابر اجر و ثواب نہیں پا سکتا۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک دنیا کو اکٹھا کرنے والے، ایک دین کی طرف توجہ کرنے والے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جو لوگ دین کی طرف توجہ کرتے ہیں، جو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، ان کی حالات زندگی، ان کے شب و روز تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی راتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کے دن تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو ایک معمولات کے مطابق لے کر چلتے ہیں کہ میں نے پہلا روزہ رکھا ہے، 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہیں، میں نے ان 29 روزوں میں یا 30 روزوں کے اندر 2 قرآن ختم کرنے ہیں، میں نے نماز تراویح کے اندر مکمل قرآن پڑھنا ہے، میں نے اپنے مال کا حساب لگا کر زکات ادا کرنی ہے، میں نے غریبوں کے اندر صدقات اور خیرات کرنے ہیں، میں نے اندھیرے کے اندر کالی راتوں کے اندر غریبوں کی مدد کرنی ہے، ریاکاری اور دکھلاوا نہیں کرنا۔ تو جو لوگ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس رمضان میں ہمارے لیے اعلان مغفرت کر دیا جائے، اس رمضان میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا پروانہ مل جائے، تو حالات اپنے تبدیل کرنے پڑیں گے، اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، اپنے نظریے کو بدلنا پڑے گا، اپنی حالات کو بدلنا پڑے گا، اپنے شب و روز کو بدلنا پڑے گا، اپنے معاملات کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ تبدیل کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام مل جائے گا۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا دوسرے طبقے کی طرح کہ کاروبار کو ٹائم دینے ہیں، سیزن ہے، اگر دکان بند کی نماز کے لیے کسٹمر چلے جائیں گے نقصان ہو جائے گا، اگر نماز تراویح 1 گھنٹہ نکال کے لیے ہمیں پڑھنا پڑ گئی تو 1 گھنٹے کے اندر تو میں اپنے اگر تجارت کو ٹائم دوں تو اس کے اندر تو میں 2000 روپیہ کما سکتا ہوں، چلو 2000 کو ترجیح دیتا ہوں، نماز تراویح چھوٹنی ہے تو چھوٹ جائے گا۔ تو اس طرح اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے معاملات کو تبدیل کرنا پڑے گا، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اپنے معاملات کو دیکھ کر، اپنی مال کو، اپنی تجارت کو دیکھ کر اللہ کی راستے میں زکات دینی پڑے گی۔